تصویر بنا دیا گزر گئی سرکار نو چیتے کر کر کے بس نیر بگا دیا گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی جدوں سورج ڈوبدا رات پیندی ہر پاس ہنیرا ہو جاندا جدوں سورج ڈوبدا رات پیندی ہر پاس ہنیرا ہو جاندا پھر سونے دیاں یاداں دے دیوے اٹھ اٹھ کے جلاؤ دیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی او خاک نصیباں والی دے ٹریا سلطان رسولاں دا او خاک نصیباں والی دے ٹریا سلطان رسولاں دا پھر او خاک تصور وچ چم چم اکھیاں اکھیاں نل لاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی ایسا سچی صدیاں بیت گئیاں کدوں بھی پرونا آوے گا ایسے سچی صدیاں بیت گئیاں کدوں بھی پرونا آوے گا آساں بچ اینا تانگاں بچ اینا آساں بچ اینا تانگاں بچ گھر گھر بار سجاندیاں گزر گئی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی
السلام علیکم. پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کے ساتھ زوبیہ شفیق. ناظرین، رمضان المبارک ماشاءاللہ بہت ہی جوش و خروش سے گزر رہا ہے اور عبادتوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو ان سے ثابت ہے کہ وہ باقی وظائف پہ تھوڑا کم توجہ دیتے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت، چونکہ قرآن پاک جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہی اترا، اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت پر زیادہ توجہ دیتے تھے. اس لیے ہم سب کو بھی یہ چیز چاہیے کہ قرآن پاک کو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں اتنا زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک صلہ رحمی، دوسروں کے حقوق ادا کرنا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ، اور اسپیسیفکلی اپنے دسترخوان کو جو ہم وسیع کر لیتے ہیں، اور سب سے جو ضروری چیز ہے اس کا جو فوٹو شوٹ ہے وہ تھوڑا کم کرے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کس جگہ پہ کون انسان ہے وہ کس چیز سے افطار کر رہا ہے. تو جب ہم اپنے دسترخوان کو ایک تو وسیع کر لیتے ہیں اور دوسرا اس کا فوٹو شوٹ اسپیسیفکلی چیزیں بنا کر ہم فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ جو ہے نا وہ شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آج یہ کھا رہے ہیں. یہ ساری چیزوں سے جو بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں پہ نظر رکھیں کہ آپ کھا رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے ساتھ والا جو گھر ہے وہاں چولہا بھی جل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، پہلے بھی ہم بہت دفعہ یہ چیز کو بیان کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا رہنے سے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے پیاسا رہنے سے بالکل فرق نہیں پڑتا. ان سب چیزوں کے لیے فرشتے موجود تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے موجود تھے. بیسک جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ ہمیں ایک چیز لرن کروانی تھی، دوسروں کے ساتھ ہمارے حقوق کیا ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقوق اللہ میں معاف کر دوں گا. حقوق اللہ تو ایک جو خاتون تھی طوائف تھی وہ، اور ساری عمر انہوں نے اتنے گناہ کیے تھے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا. تو صرف اس ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گناہ معاف فرما دیے اور ان کو جنت میں بھیج دیا. اسی طرح ایک اس خاتون کا واقعہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے جو ہسٹری میں ہے کہ وہ بہت ہی متقی پرہیزگار تھیں، لیکن انہوں نے ایک جو بلی تھی اس کو پیاسا بھوکا رکھنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیا گیا تھا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اسلام میں صرف اس چیز پر توجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن ہم حقوق العباد کون سے ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ حقوق العباد وہ چیز ہے جس کا جو اجر ہے جو تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ ہم جس طرح کا تعاون کر رہے ہو، وہ بھی وہی چیز ہے. جب تک وہ لوگ خود معاف اس چیز پہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. اسی لیے جو ہے وہ رمضان المبارک میں ہم جہاں پہ نماز، روزہ، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پہ ان ساری چیزوں پہ توجہ لازمی طور پر دیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ میں کیا کوئی، آپ شیر ہو کر کھاتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ میں کوئی ایسا گھر تو نہیں ہے؟ کسی ایک کنبے کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک فیملی کو ایٹ لیسٹ، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس وافر مقدار میں چیز ہوتی ہے تب ہم کسی کو دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے ہم نے دے دیا، لیکن جب ہمارے پاس خود اسپیسیفکلی چیز ہے، اتنی سی چیز ہے، ہم اس میں سے کسی کو اگر دیں گے تو اس کا اجر زیادہ ہوگا. اس لیے رمضان المبارک میں جو ہے اسپیشلی جو ہے اس چیز کا بھی بہت خیال رکھا کریں. حقوق کی جہاں تک بات ہے تو حقوق العباد میں ایک اولاد کے حقوق بھی آتے ہیں. اولاد کے حقوق جو ہیں اس کے بارے میں قرآن میں، حدیث میں اور اسلامک بہت ساری بکس میں بہت چیزیں لکھی گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو تھا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب میں اولاد کے ساتھ کیا سلوک، اسپیسیفکلی بچیوں کے ساتھ، لڑکیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو آپ نے جو ہے وہ عورت کی ایک
عزت، عورت کی تکریم جو تھی، اس کے اوپر بہت بولڈ سٹیپ بتائے، بہت بولڈ سٹیپ لیے، اور آپ نے عورت کو ایک اسپیسیفکلی مقام دیا، آپ نے اولاد کو ایک اسپیسیفکلی مقام دیا، اور آپ نے بہت جو ہے وہ واضح کر کے بتا دیا کہ جہاں پہ والدین کے حقوق ہیں، جہاں پہ والدین کے یہ حقوق ہیں کہ والدین کی اس طرح عزت کرنی چاہیے، والدین کی خدمت اس طرح کرنی چاہیے، اسی طرح اولاد کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، اولاد کے وہ تمام حقوق جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح کر کے بتا دیے۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان تمام حقوقوں کے اوپر بات کریں گے، ان ساری باتوں کو، ان سارے سوالات کو، جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں، جو چیزیں آپ کا ذہن میں ہیں، ان کے جوابات کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ مذہبی اسکالر محمد ارشاد نعیمی نقشبندی صاحب موجود ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ موجود ہیں سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے حقوق کی جہاں والدین کے حقوق کی بات ہوتی ہے، وہاں اولاد کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اولاد کی تعلیم و تربیت، اولاد کے حقوق کے بارے میں کیا فرمان ہے؟ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ تم حق کی بات کہتے رہو اور صبر کی تلقین کرتے رہو۔ بے شک۔ عمومی طور پر جو کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، جی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام اعلان کہ پورے معاشرے کے اندر آپ نے حق کی بات کہنی ہے۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد جی، راہ راست پر رہے تو میرے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں دوسرے کے بچوں کو بھی جو ہے وہ راہ راست پر لانے کی کوشش کروں۔ عمومی طور پر معاشرے میں جو تربیت کا پہلو نکلتا ہے اس کے لیے چند سورس ہیں، جی، ان میں سے جو ہے وہ ایک یہ ہے کہ استاذ، دوسرا ادارے یعنی مسجد، مدرسہ، سکول، اور تیسرا تھا معاشرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ والدین۔ والدین۔ اور اب یہ سارے مل کے اگر تربیت کرتے تو تب ایک مفید معاشرہ معرض وجود میں آتا، اور معاشرے میں پلنے بڑھنے والے بچے وہ مفید شہری بنتے۔ ٹھیک۔ لیکن بدقسمتی سے گردش زمانہ جو وقت گزرتا ہے جی، تو یہ چیزیں ساتھ چھوڑتی جاتی۔ ہاں، مثلا سکول کے اندر، ادارے کے اندر وہ تربیت اب نہیں ہو رہی، وہاں پڑھانے والے اساتذہ ان کی گفتگو یہ ہوتی ہے بس ٹھیک ہے یہ ہم سے پڑھ لے تو یہ بڑی بات ہے۔ آج کا معاشرہ، آج یہ وقت نہیں ہے کہ کسی کے بچے کو جو ہے وہ کچھ کہا جائے، اور پھر ہمیں جو ہے وہ سرکاری سطح پر بھی، اور اگر وہ پرائیویٹ ادارہ ہے تو وہاں بھی سخت انسٹرکشن ہے کہ آپ بچے کو کچھ نہیں کہیں گے، صحیح، جو بھی کر رہا ہے۔ صحیح، ایک وہاں سے تو فارغ ہو گئے، ٹھیک، اور اس کے بعد مسجد اور مدرسہ تھا، ممبر و محراب تھے، تو وہاں بھی علماء نے جو ہے وہ اپنی سمت بدل لی۔ وہ مقام اور مرتبہ جب ان کو نہ ملا جو ایک تعلق قائم ہونا چاہیے، جی، وہ ختم ہو گیا، ٹھیک، تو اس طرح جو ہے وہ مسجد، مدرسہ، ممبر جو کام تھا علماء کا وہ بھی رہ گیا۔ اور اس کے بعد ہے معاشرہ۔ اب معاشرے کے اندر جب بچہ جاتا ہے اور وہاں تو ہر انسان جو ہے وہ کہتا ہے خبردار کسی کے بچے کو کوئی بات نہیں کرنی، کیوں؟ سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ اور اب رہ گیا ایک سورس، وہ ہے والدین۔ والدین جو ہے وہ جس عمر میں والدین کو بچوں پر توجہ کرنی چاہیے، مثلا 4 سال سے لے کر 10-11 سال تک کا جو وقت ہوتا ہے،
اس وقت بچہ والدین کی طرف مانوس ہوتا ہے، اور میں سامعین کو اس بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اس عمر میں والدین کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ ارننگ کی کوشش کرتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ ایسے ہی بغیر تربیت کے پڑھ رہا ہے، وہ اس کے معمولات خراب ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب والدین کچھ سرمایہ اکٹھا کر لیتے ہیں تو بچہ ان کی تربیت سے نکل جا چکا ہے۔ بالکل، اب وہ معاشرے میں جاتا ہے، اور معاشرے سے وہ پھر جیسی تربیت پائے گا وہ اسی کا اثر دکھائے گا، اور پھر والدین کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا بیٹا ہمارے پاس بیٹھتا نہیں، وہ وقت نہیں دے رہا۔ جب بچہ ٹین ایج میں داخل ہو گیا تو اب اس کا ٹائم والدین کے لیے نہیں ہے، بالکل، اب وہ معاشرے میں جا کے لرن کرے گا، جو کچھ وہاں سے لرن کر کے آئے گا اس کو وہ رسپانس دے گا۔ بالکل، تو بالکل، یہاں میں والدین سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنا وقت رکھیں جو بچوں کے لیے، والدین سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا وقت بچوں کی تربیت کے لیے رکھیں، اور اس میں سوال یہ ہے کہ والدین کس حد تک دین کی تعلیم سے آگاہ ہیں، چونکہ تربیت جو ہے وہ دین کی تعلیم میں زیادہ ہے اور دنیاوی تعلیم میں کم ہے۔ بالکل، بالکل، مثلا قرآن و حدیث جی، پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ کبھی بھی والدین کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ جب حضور پر نور شافی منشور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و معاملات، آپ کی سیرت کو پڑھے گا اور بالخصوص قرآن کو پڑھے گا۔ اللہ نے تو قرآن میں جو ہے وہ بچوں کو واضح طور پر فرمایا کہ آپ نے والدین کے سامنے اف تک نہیں کہنا، بے شک، والدین کو جھڑکنا نہیں، ایسے ہی، یعنی یہ اولاد کی تربیت ہو رہی ہے۔ جی جی، اور ساتھ ساتھ کہ جب آپ ان کے سامنے جاؤ تو اپنے جو ہے وہ سروں کو جھکا کر، گردنوں کو جھکا کر، تو تب جا کر جو ہے وہ ایک معاشرہ مفید شہری بناتا ہے۔ لیکن ہماری یہاں صورتحال ایسی ہے کہ ہم نہ تو اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے میرا بیٹا یہ کرا ہے، ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے کے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ کچھ لوگ کشتی پر سفر کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کر دیا، کشتی کے اندر سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، تو اب باقی اگر اس کو دیکھتے رہیں گے تو وہ سوراخ کرنے والا اپنا نقصان نہیں کر رہا، تو سب کا کر رہا ہے، کا نقصان کر رہا ہے، پورے معاشرے کا نقصان ہے۔ بالکل، بالکل، اب وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ٹھیک ہے یہ نقصان کرتا ہے کرتا رہے، اور اس میں جو ہے وہ سب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ پانی میں ڈبو دے گا۔ اور اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی برا مناتا ہے تو منائے، اور اس کا اجر ہمیں اللہ سے لینا ہے، اس کا ایوارڈ ہم نے اللہ سے لینا ہے۔ بے شک، اور نتیجتاً کیا ہوگا، جب میں لوگوں کے بچوں کی اصلاح کی کوشش کروں گا، میرے بچوں کو اللہ کی ذات راہ راست پر رکھے گی، بے شک ہے، اور جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یقین جانے معاشرے کے اندر خود بخود جو ہے وہ اصلاح ہوتی چلی جائے۔ بالکل، بالکل۔ اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ ایک ایلیمنٹ تو پھر یہ آتا ہے نا کہ دونوں ہی والدین، جہاں تک اولاد جو ہے اس میں شامل ہے، وہاں والدین دونوں سائڈ کو جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن یہاں پہ والدین کی بھی پھر غلطی آ جاتی ہے۔ ہم غلط تو نہیں والدین کو مطلب کہہ نہیں سکتے، لاپرواہی لیکن ہوتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، والدین کی لاپرواہی ہوتی اس کی ہے وجہ کہ سے جو ہے والدین اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ نہیں نہیں کرتے، دیتے۔ ان کی زندگی کا مطمع نظر مال کو اکٹھا کرنا ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی اولاد کو مال و دولت نہ دو، اپنی اولاد کو علم کا خزانہ عطا کرو، بالکل، اور جب آپ علم کا خزانہ عطا کریں گے تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ والدین کی قدر کرے گی، اس کو علم ہوگا کہ میرے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ اہم پہلو ہے کہ والدین جب ان کی تربیت پر توجہ نہیں دیں گے تو پھر والدین کو ان سے ہمیشہ شکایت رہے گی۔ اچھا مولانا صاحب، جہاں پہ تعلیم و تربیت، اور آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی کہ آپ علم دو، اب موجودہ دور میں جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو علم اس سینس کا علم نہیں دیا جا رہا۔ ہم اگر بچوں کے علم پر بھی ان کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں تو وہ تعلیم کیا ہے،
مغربی تعلیم ہے ٹوٹلی، جہاں پہ قرآن پاک ایک ہوتا تھا کہ صبح فجر کے ٹائم بچوں کو بھیجا جاتا تھا مسجد میں کہ آپ قرآن پاک پڑھ کر، اب وہ فجر کا ٹائم ہٹ کے وہ مغرب کا ٹائم یا عشاء کے ٹائم پر آ گیا کہ وہ قاری صاحب گھر میں آتے ہیں یا آن لائن آپ کو سپارہ پڑھا دیتے، تو وہ ایک تربیت جو ہے، تربیت کا وہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا پیرنٹس کی طرف سے یہ چیز، کیونکہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اسے نہیں پتا نا کہ اس نے کس ٹائم پہ جانا ہے، اسے نہیں پتا، اسے اگر آپ فجر کے ٹائم پہ اٹھاؤ گے وہ فجر کے ٹائم جائے گا، اگر آپ عشاء کے ٹائم پہ لگا دو گے تو ایک وہ سنیریو چینج ہو گیا، فجر کے ٹائم سے جو ہے وہ عشاء کے ٹائم پہ آ گیا۔ دوسرا اگر ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پیرنٹس کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی جو واضح چیز سامنے آتی ہے، ہم نے ٹیوٹر رکھ لیے ہیں، اب ہم پراپرلی جو ہے وہ بچے کو ٹیچر کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس کا سلیبس ہے، یہ پیپر ہے، اس کو کور کرنا ہے یا آپ نے کروانا ہے۔ تو تعلیم و تربیت جو ہے وہ پھر اگر اس طرح کی تعلیم و تربیت ہمارے معاشرے میں ہوگی تو کیا ہم یہ چیز جان سکتے ہیں، ہم یہ چیز پہ عمل پیرا کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں پھر وہ مغربی تہذیب اولاد کی طرف سے نہیں آئے گی، ہمارے ہاں وہ جو دینی تہذیب ہے وہ آئے گی، پھر تو ظاہری بات ہے جو ہم سکھا رہے ہیں وہی واپس آئے گا۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی فرمائیے گا کہ یہ حضور چیزیں۔ پر نور شافع منشور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ جی۔ نمبر 1 حضور کی محبت، نمبر 2 محبت اہل بیت، نمبر 3 قرآن کریم۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ہوگا جی۔ تو والدین چین اور سکون کی زندگی گزاریں گے جب وہ اولاد کے دست نگر ہو جائیں گے، اور اگر اس فرمان پر عمل نہیں ہوگا، یہ میں بد دعا نہیں دے رہا، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب والدین اولاد کے دست نگر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کو محتاج نہ کرے، لیکن ایک وقت آتا ہے تو ہوگا یہ کہ اولاد ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے ہم ایک چیز رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد کے دل میں رچی بسی ہوگی تو یقینی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر اولاد عمل کرنے کی کوشش کرے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ والدین کا مقام کیا ہے۔ وہ یہ پڑھیں گے الجنت تحت اقدام الامہات او کما قال، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور وہ یہ پڑھیں گے کہ جب تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہو تو تم والدین کو راضی کرو، اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ کی ذات تم سے راضی نہیں ہو سکتی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور پھر اسی طرح ہم آگے آئیں، اہل بیت کی محبت۔ جب ہم اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اہل بیت نے جو اپنی سیرت گزاری، زندگی گزاری، ان کی سیرت پڑھ کر اولاد اس طرف راغب ہو جائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر آتا ہے قرآن۔ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن اس میں ضرور اثر چھوڑتا ہے۔ اور اس کی ایک میں مثال دے دوں کہ اس وقت کوئی ایک ایسی مثال آپ نہیں دے سکتے جو شخص کسی دینی ادارے سے وہ قرآن و حدیث پڑھ کر اس نے اپنے والدین کے سامنے جو ہے وہ کبھی زبان درازی کی ہو، بلکہ وہ سر تسلیم خم کر کے والدین کی ہر بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم والدین ہو کر جب اولاد کی تربیت کریں، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، بچپن سے ہی جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، جب بچہ لکھنا پڑھنا شروع کرتا ہے، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر درود کا وظیفہ دے دو، اور درود پڑھنے والے کو اللہ کا فضل ہو جاتا ہے کہ اس کی طبیعت کے اندر جو ہے وہ شائستگی آ جاتی ہے۔ بے شک۔ یہ زیادہ نہ صحیح، لیکن یہاں بڑا ایک اور جو کرنے والا کام وہ یہ کہ اولاد کی تربیت کے لیے جو ہے والدین بعمل بن جائیں۔ مثلا جب آپ جو ہے وہ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ باہر بیل ہوئی ہے اور جو پوچھے ان کو بتا دو کہ پاپا گھر میں نہیں ہے. تو آپ کیا سکھا رہے ہو؟ تو میں کیا سکھا رہا ہوں؟ بالکل بالکل. اور اسی طرح جب میں نماز کے وقت اذان ہو رہی ہے تو میں اپنی ٹی وی کی آواز کو کم کر کے، ٹی وی بند نہیں کر رہا، کم کر کے اولاد دیکھ رہی ہے کہ میرا والد اس طرح ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا والد اور میری والدہ آپس میں جو غلط بیانی سے کام لیتے ہیں. میں گھر لیٹ آیا تو میں نے بتایا کہ میں جو ہے وہ آج کام سے تھا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا ماحول پیدا کر کے ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ خود تربیت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی زندگی اس طرح گزارو. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے، یعنی دو چیزیں، ایک تو آپ نے بچوں کو جھوٹ سے بچانا ہے، اور جب آپ جھوٹ سے بچائیں گے تو ساتھ ساتھ سچائی کی عادت ڈالیں گے. اور یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو ہر وقت، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ من تقرر علی السمع تقرر فی القلب، جو چیز کان پر دہرائی جاتی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے. بے شک. جب آپ بچوں کو بار بار کہیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، ان کے اندر جرأت پیدا کرنی ہے، تو بچہ پھر یقین جانے کتنی مرتبہ یہ اتفاق ہوا ہے کہ بچے کہہ دیتے کہ ابو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے سچ کہہ دیا کہ پاپا کہہ رہے ہیں میں اندر نہیں ہوں. تو یہ صورتحال جو ہے یہ اس طرح کی بالکل اتفاقیہ طور پر ہی صحیح. تو جب آپ بچے کو جو ہے وہ اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دیں گے کہ سچائی جو ہے، آپ دیکھ لیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدین کی تربیت تھی کہ چور ڈاکو وہ پیسہ مل نہیں رہا، لیکن آپ پھر بھی فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں. اور پھر وہی ایک سچ تھا کہ وہ سردار بھی اور اس کے ساتھ اس کے گھومنے والے جو چوری کرتے تھے وہ دائرہ اسلام میں صرف داخل نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا ولی بنا دیا. یہ ایک سچ تھا. اور اگر آج والدین اس طریقہ کار کو اپنائیں کہ بیٹا دنیا کا نقصان ہوتا رہے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ نے سچ بولنا ہے، تو یقین جانیں ہماری اولاد کی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو والدین کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا کھا لو ورنہ جن آ جائے گا. صبح کو اسکول کے لیے اگر بچہ لیٹ ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ایک وہ اس کے ذہن میں نا ایک ایسی چیز کو حاوی کر دیا جاتا ہے جو اس ٹائم پہ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرانا چاہیے. وہ ایک بچے کی گروئنگ پیریڈ ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ بچہ بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کی چیزیں جھوٹ پہ تو ہم اس ٹائم پہ لگا رہے ہوتے ہیں جب بچے کو بولنا بھی شاید نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ چیزیں کیا صحیح ہوتی ہیں؟ اسلام نے ہر جھوٹ سے منع کیا ہے، چاہے وہ مزاح کی صورت ہو، چاہے وہ بچے کی تربیت کی صورت ہو، یا اس کے علاوہ کوئی موقع ہو. ٹھیک. مثلا آپ جھوٹ بول کر بچوں کو خوش کر رہے ہیں، ٹھیک. اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے. اور اسی طرح آپ بچوں سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں، ٹھیک، اور لیکن جھوٹ بول رہے ہیں، تو اسلام اس سے بھی منع کرتا ہے. مثلا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہم بچوں کو جو ہے وہ لالچ دیتے ہیں جی کہ آپ یہ کام کریں تو یہ ایسے ہوگا اتنے، بالکل. اس سے بھی شریعت جو ہے وہ روکتی ہے. بلکہ ہاں اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہی ہے تو ان کو بتائیں دیکھیں آپ جو ہے یہ اتنا قرآن پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو انعام کے طور پر ثواب تو ملے گا، انعام کے طور پر میری طرف سے آپ کے لیے یہ جو ہے موٹیویشن، ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کھانا نہیں کھاؤ گے تو جن آ جائے گا، بابا آ جائے گا، اس طرح کر کے بلی آ جائے گی، تو یہ اسلام ان سے منع کرتا ہے. اس سے صرف جھوٹ نہیں بلکہ ساتھ ساتھ بچہ بزدل بھی ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو جذبہ بہادری کا وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر بچوں کو جو ہے وہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے. اور والدین کو اگر اسلام سے آگاہی ہو تو وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنے والدین کی عزت، ان کی خدمت کرنے والا بنائے، اور جو والدین ہیں ان کو بھی یہ ساری چیزوں پہ عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اولاد کی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے اکارڈنگلی جو ہے وہ تربیت کریں اور ہمارے معاشرے کو ایک جو ہے وہ مکمل امن کا گہوارہ بنا دیں۔ آج کے پروگرام کا وقت جو ہے چونکہ اختتام پہ پہنچ رہا ہے، جاتے جاتے آپ کو یہی کہوں گی کہ اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کریں، اپنے آپ کو دین کے اوپر اتنا پیروکار بنا لے دین کا کہ آپ کو کوئی بھی جو ہے وہ اپنی طرف راغب نہ کر سکے، نہ کہ آپ مغربی تہذیب کو۔ اور اب ایسا ہو رہا ہے مغربی لوگ جو ہیں وہ ہماری تہذیب کو فالو اپ کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں ہم پتہ نہیں کس سائٹ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے جو ہے وہ بچائے۔ آپ اگر ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، آپ بھی نعت پڑھنے کے خواہش مند ہیں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں اور شامل ہو جائیں پاپولر رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر سبسکرائب کریں پاپولر نیوز کو، آفیشیل سائٹ پہ بھی آپ ہمارے پاپولر نیوز کو جو ہے وہ فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔